کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جس نے میلاد کے لیے 1 روپیہ خرچ کیا، کتنا عاشقوں کی میلاد والوں کی طرح آواز آئے، اس نے کون کہہ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق، جس نے میلاد النبی میں 1 روپیہ خرچ کیا، اللہ جنت میں اس کو میرے ساتھ داخل فرمائے گا۔ ایک خرچ کرنے والے کے لیے یہ ہے۔ اور حوالہ کتاب کا نعمت الکبریٰ، مصنف کا نام امام سیوطی، اور یہ صرف صدیق اکبر کا قول آج پڑھا ہے۔ آج تو پہلا پروگرام ہے نا، انشاءاللہ آگے کے پروگرامات میں پڑھیں گے۔ دوسری روایت امام سیوطی جو لکھتے ہیں، اب وہ ذرا سنیے میلاد سے کیا ملتا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر یمنی تھا۔ ابو عامر یمنی، یہ یمن میں رہتا تھا اور یہ بت کی پوجا کرتا تھا۔ ایک بت تھا اس کے گھر میں، یہ اس بت کی پوجا کرتا تھا، اسی کے آگے سر ٹیکتا، اسی کو مناتا، اسی کو سمجھاتا، اس کی منتیں کرتا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، بس ایک لوتی بیٹی، آنکھ سے اندھی ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے۔ اس کا حال یہ ہے، ایک دن ابو عامر نے کہا کہ اے میرے بت، میں نے زندگی بتا دی تیری عبادت کرتے کرتے، ایک کام کر، میری بیٹی کو شفا دے دے۔ لیکن بت میں کہاں طاقت، جو پتھر سے بنا وہ نہ شفا دے سکتا ہے نہ بیماری دے سکتا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ گڑ گڑاتا رہا۔ یہ چھت پر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا اور بیٹھ کر کہتا ہے اب ہم نے اس خدا کو چھوڑ دینا ہے، اب ہمیں حق خدا کی تلاش کرنا ہے، معبود برحق کی تلاش کرنا ہے۔ چلو ہم ڈھونڈیں گے اس راہ میں، اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر تم نے ساتھ نہیں دیا تو میں اکیلا جاتا ہوں۔ میاں بیوی کی محبت بڑی گہری تھی۔ ابو عامر کو اس کی بیوی نے کہا تم اکیلے نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اس وقت رات ڈھلتی جا رہی تھی۔ میاں بیوی محبوب و محب کی باتیں اس قدر طول پکڑتی چلی گئی کہ رات ڈھلتی چلی گئی اور رات کا آخری پہر آ گیا۔ جب رات کا آخری پہر آیا تو وہ رات کون سی تھی؟ اتوار کا دن گزر چکا تھا اور پیر کی شب تھی، اور اب پیر کی صبح طلوع ہونے والی تھی۔ ابو عامر کو، اس کو بیوی کو نہیں پتا تھا خدا کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، آج وہ خدا کوئی خاص کام کا ظہور کرنے والا ہے۔ رات کا آخری پہر آیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اوپر نور ہی نور ظاہر ہوا، انوار ہی انوار ظاہر ہوئے۔ جب کرم ہوتا ہے غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ نور ہی نور ہوا، انوار چھا گئے آسمانوں پر، اور گویا کہ نور کی قندیلیں زمین پر اترنے لگی۔ انہوں نے اوپر گھبرا کر دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی لوگوں مبارک ہو، مبارک ہو، آج اللہ کا آخری نبی جلوگر ہو چکا ہے، امام الانبیاء تشریف لا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ جو ہے اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ جب اس نے یہ آواز سنی تھی کہ ادھر جب اس نے اپنے بت کی طرف توجہ کی تو اس کا بت جو ہے وہ اوندے منہ ذلیل زمین پہ گر پڑا تھا۔ اس نے اٹھایا وہ پھر گرا، اس نے اٹھایا وہ پھر گرا، اور وہ زبان حال سے کہنے لگا آج میں اپنی جگہ بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ محمد رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، حبیب خدا آ چکے ہیں، وہ پیغمبر برحق آ چکے ہیں۔ اس نے کہا وہ ہے کہاں، یہ محمد ہے کہاں؟ تو اس نے جواب دیا وہ مکہ میں بی بی آمینہ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا، ابھی اسی میں حیرت زدہ تھے وہ لوگ۔ بیٹی تھی اٹھ کر کے چھت پر آ کر ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی نے دیکھا تو یہ اچھی کیسے ہو گئی؟ تو کہا کہ میں اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی، ان کی باتوں کا اسے علم نہیں تھا، اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی، اتنے میں ایک نور ہی نور برسا، اور آنے والے نے کہا اے بچی تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا کہ میرا یہ حال ہے، میں اٹھ نہیں سکتی، میری پریشانی ہے، میری تکلیف ہے۔ تو اس نے کہا اگر تو محمد کے وسیلے سے دعا کر تو اللہ تجھے شفا عطا کرے گا، کیونکہ آج وہ اسی وقت پیدا ہوئے ہیں جو ان کے وسیلے سے اس وقت دعا کرے اس کو مانگی مرادیں ملے۔ بچی نے کہا میں نے محمد کے وسیلے سے دعا کی، اور جب اپنے بدن پہ پھیرا میں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، جو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر، اپنی بچی کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، حضور کی ولادت ہی ہوئی ہے، جشن آمد رسول ہی ہوئی ہے، آقا کی آمد ہی ہوئی ہے، میلاد النبی ہی ہوئی ہے۔ یارو اگر
اگر یہ بات نعمت الکبریٰ میں نہ لکھی ہو، ہم آپ کو غلامی لکھ سکتے ہیں، لیکن کتاب بتانا اپنا کام ہے۔ جب کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو پھر کیا ہے؟ لوگ منکر کیوں ہیں، انکار کیوں کرتے ہیں؟ ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، یہ شخص مکہ پہنچا، لیکن جب مکہ پہنچا تو چونکہ مکے کے اندر تو ایک عجیب کوہرام بپا تھا، کیونکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں وہ کعبہ جو دور ابراہیم سے جامد و ساکت کھڑا ہے، وہ کعبہ 3 دن تک جھوم رہا ہے، 3 دن تک جھوم رہا ہے، کعبہ جھوم رہا ہے۔ میرے رسول نے میلاد منانے والوں کو محروم نہیں کیا۔ دیکھو کعبے نے میلاد منائی، بھائی جمعہ کے نہیں جمعہ، میلاد منائی کعبے نے، حضور نے اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اور اس کے اندر بت کی آلائش تھی وہ سب پاک کر دیا۔ 3 دن تک کعبہ جھومتا رہا اور حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھکتا رہا۔ وہ حضور کی طرف کیا جھکا؟ حضور نے کہا ہم کسی کا احسان توڑی رکھتے، تو ہماری طرف 3 دن جھکا، قیامت تک دنیا تیری طرف جھکتی رہے گی۔ لوگوں تم آج ذلیل اس لیے ہو رہے ہو، تم سب کی طرف احترام سے جھکنا چاہتے ہو، حبیب خدا کی طرف نہیں۔ حیرت ہے، حیرت۔ آخر ہمیں پیسوں کی محبت اسی وقت تو ہمارے دل میں کیوں ٹھاٹے مارتی ہے جب حضور کی بات آتی ہے؟ ہم سب کے نام پہ تو خرچہ کرتے ہیں۔ ماں باپ حج کو گئے، مالیگاؤں میں کون سی چوکھٹ ہے؟ پرانے دور سے لے کر اب تک ماں باپ حج کو گئے واپس آئے، خدا جانے حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی گارنٹی نہیں۔ بولو ہے گارنٹی؟ ہے تو بتائیں۔ حج سے واپس آئے تو لکھا مرحبا اے حرم پاک سے آنے والے، مرحبا صاحب لولاک سے آنے والے۔ لائٹنگ لگ گئی، اور جنہوں نے یہ نہ لکھا کم سے کم لائٹنگ تو لگاتے ہی ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں؟ لگاتے نا بھائیوں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کیوں لگ رہی ہے؟ بولے میرے ابا جی آ رہے ہیں۔ کہاں سے؟ حرم سے۔ میں نے کہا نادان، باپ حرم سے مقبول ہو کے آئے کہ مردود ہو کے آئے کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر تو باپ کے لیے لائٹنگ لگاتا ہے، اور وہ حرم والا رسول آیا۔ بولو یہ نبی پہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کے لیے روشنی، رسول کے لیے کیوں نہیں؟ رسول اللہ کی آمد کے لیے کیوں نہیں؟ جس کا حج مقبول ہے کہ مردود کوئی گارنٹی، ہم اس کے لیے لائٹنگ لگاتے ہیں۔ ممکن ہے مجھ سے یہ سن کر کے کوئی یہ فیصلہ کر لے اب نہ لگائیں گے، لیکن جو لگا چکا اس کا کیا؟ بیٹی کے منڈپ میں تو لائٹنگ لگتی ہے، بیٹے کے منڈپ میں تو لگتی ہے۔ لوگوں جو رسول ہماری شفاعت کریں گے۔ بہرحال گفتگو ختم کروں۔ وہ جب مکہ پہنچے تو مکہ میں بڑا کوہرام تھا، یہودی تلملا اٹھے تھے، کیونکہ ایک یہودی جو مکے میں رہنے آیا تھا خاص طور پہ اسی ماحول کے لیے کہ وہ مکے میں پیدا ہو گیا، اس نے کہا جو تارا نبی کے پیدائش پہ طلوع ہوتا ہے وہ تارا طلوع ہو گیا ہے۔ دیکھا میلاد کتنی اہم ہوتی ہے۔ تارے بھی ہر دن ایک ایک طلوع نہیں ہوتے، کچھ تارے وہ ہیں جو نبی کی آمد پر طلوع ہوتے ہیں۔ یہ تو حدیث ہے نا۔ تب اللہ وہ تارا کیوں طلوع کرتا ہے نبی کی آمد پہ؟ ارے وہ خدا ہے، تارا چمکاتا ہے، ہم تارے نہیں چمکا سکتے، کم سے کم خدا کی سنت میں لائٹ ہی لگا دیتے ہیں۔ اللہ تو قدرت والا ہے، تو تارے چمکا سکتا ہے، ہم تو تارے بنا بھی نہیں سکتے، چمکا بھی نہیں سکتے۔ یہ حدیث ہے، حدیث پاک ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ نبی کی پیدائش پر جو تارا طلوع ہوتا ہے وہ آج طلوع ہو گیا۔ کیا تمہارے یہاں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا؟ اس وقت پورے مکے میں حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، لوگوں نے کہا عبداللہ کے گھر پیدا ہوا، عبد المطلب کے بیٹے کے گھر۔ جب وہ گیا تو جا کر کے اس نے کہا ذرا مجھے دکھائے نا، تو جب دکھایا تو کہا ذرا اس کی پیٹھ دکھاؤ۔ جب آقا کی پیٹھ دکھائی تو پیٹھ پر مہر نبوت تھی، وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا وہ۔ اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا؟ اتنے بچے تمہیں پیدا ہوتے دیکھے، ہوا کیا؟ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں آ گئی، اور یہ اللہ کا آخری نبی ہے، اور اس کے ذریعے سے اے مکے والوں تم سب کے سردار بنا دیے جاؤ۔ حضور کی ولادت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ سب احادیث ہے، اور یہ سب احادیث معتبر کتابوں میں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہو چکی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا آمنہ اب کسی کو بچہ دکھانے کی ضرورت نہیں، ورنہ وہ قتل کر دیں گے ہمارے بچے کو۔ اور بہت سے آثار، بہت سے معاملات دیکھے گئے۔ جب یہ تینوں آئے انہوں نے کہا کہ آمنہ وہ بچہ دکھا، کہا دیکھو میرے سسر نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں ایک جھلک دکھاؤں گی اور جلدی سے چلے جانا، ورنہ انہوں نے مجھے منع کیا ہے۔ جب یہ آئے اور آ کر کے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو ابو عامر یہ کہتا تھا، اس کی بیوی بیان کرتی ہے، سیدہ آمنہ نے بیان کیا ہے، ابو عامر یہ کہتا تھا کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے، ایسا حسن والا بچہ میں نے دیکھا نہیں۔ اور اس کے بعد وہ حضور کے پیر پکڑ لیا اور
اپنے سینے پر لگا لیا اور اسی حالت میں وہ زمین پہ گر پڑا، اور جب زمین پہ گرا ہے تو پھر اس کو ہوش نہیں آیا، اسی حالت میں کفس عنصری سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ حضور کی میلاد ہے، لوگوں نے جان دی ہے۔ لوگوں اللہ توفیق دے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں پر ہرے ہرے جھنڈے، اسلامی جھنڈے اپنے گھروں پر لگائیں، اور 12 دن تک کم سے کم ایک بلب لگا دیں تاکہ پتا چلے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں، جلوس میں شرکت کریں، ساری چیزیں کریں، آوارہ گردی نہ کریں، خرافات سے بچیں، اور اپنے اوپر لازم کر لیں۔ 2 دن تو گزر گئے، تیسری شب آ گئی، روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ آقا پر درود پڑھیں 12 دنوں تک۔ شرمائے نہیں، ہاتھ میں وہ بٹن والی تسبیح رکھ لیں یا تسبیح رکھیں، کوئی شرمانے کی بات نہیں، پڑھتے رہیں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے سوئے ہوئے مقدر بیدار ہوں گے۔ آقا نے کتنا ہم پہ کرم کیا، وہ نہ آتے تو یہ رانائیاں نہ ہوتی۔ 1000 مرتبہ آقا پر درود روزانہ پڑھے 12 دن تک کے۔ کسی نے ڈاکٹر اقبال سے کہا تھا، اقبال تیری شاعری میں اتنی چاشنی کیسے، تیری شاعری میں اتنی چاشنی کیسے؟ اس لیے کہ مرزا غالب اقبال سے بڑے شاعر ہیں، لیکن غالب کو اتنا نہیں پڑھا جاتا، غالب مغلوب ہے اقبال کے سامنے۔ فن کے اعتبار سے غالب بہت بڑا شاعر ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کو جتنا پڑھا گیا پڑھا جاتا ہے اتنا کسی کو نہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے، اس کے بعد اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے، تو اللہ نے میری شاعری میں وہ اثر پیدا فرمایا۔ یہ اقبال کی شاعری کا راز ہے کہ جب بھی پڑھا جاتا ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ ہو نہ وہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ ذرا غور فرمائیں ڈاکٹر اقبال کی شاعری کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو اقبال کہتے ہیں میں نے 1 کروڑ مرتبہ پہلے درود پڑھا ہے، اس کے بعد میں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے۔ لوگوں درود پڑھو، اس لیے کہ درود کی برکت سے جو ہے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آقا فرماتے جو دنیا میں مجھ پر جتنا درود پڑے گا وہ جنت میں وہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب رہے گا۔ آقا فرماتے جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ خود بھی کثرت سے درود پڑھو، درود و سلام، اپنے بچوں کو بھی لے کر کے بیٹھو، درود و سلام کرو۔ اور کئی سالوں سے ہم اسی لیے مرکز سنی دعوت اسلامی جامع مسجد یا رسول اللہ پر 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک 24 گھنٹہ درود و سلام کی محفل رکھتے ہیں۔ 24 گھنٹہ جاری رہتی ہے محفل، آپ کو جب ٹائم ملے آپ تشریف لائیں تاکہ درود و سلام کی محفل میں شرکت ہو۔ وقت نہیں ملے تو خود ہی پڑھیے، لوم چلا رہے لوم چلاتے چلاتے پڑھیے، عورتیں کھانا پکا رہی ہے کھانا پکاتے پکاتے پڑھے، جو جس کام میں ہے اس کام میں پڑھے۔ اور درود کے لیے سہولت تو یہ ہے باوضو پڑھو تو بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی باوضو نہیں پڑھ سکتا، بے وضو پڑھنا چاہے تو درود شریف کوئی بے وضو بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کثرت سے پڑھو، آقا کا دیدار ہوگا، مصیبتیں دور ہوگی، تکلیفوں کا ازالہ ہوگا، بری تقدیر بھلی ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ 1000 مرتبہ روزانہ، آپ کہیں گے کتنی دیر لگے گی؟ 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود شریف ہے، اس کو پڑھیے، 1000 بار روز پڑھیے، پھر اس کی برکتیں دیکھیے۔ اور میلاد النبی میں کم سے کم اپنے محلے کی 12 بیواؤں کو کچھ نہ کچھ سیدہ آمنہ کی طرف سے تحفہ دیں گے، کم از کم 12 جوڑے ہی دے دیں، 12 دوپٹے ہی دے دیں۔ 12 بیواؤں کو اپنے رشتہ دار میں دو تو ڈبل ثواب ملے گا۔ صرف جلسہ اور جلوس ہی میلاد نہیں ہے، جلسے جلوس میں بھی شرکت کرو، ایمان تازہ کرو، اپنی اکثریت بتاؤ، ادب کے ساتھ شرکت کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو۔ جلسے اجتماع میں آتے ہو، ساری باتیں سننے کو ملتی، ایمان مضبوط ہوتا ہے، لیکن اپنے رشتہ دار میں ڈھونڈو، محلے میں ڈھونڈو کون 12 بیوائیں ہیں۔ اس لیے کہ میرے رسول کی امی جان بیوہ ہو گئی تھی تو ان کی طرف سے 12 بیواؤں کو کچھ نہ کچھ۔ ارے میں یہ تو صرف کہہ رہا ہوں، کرنا، پھر دیکھنا پورے سال تم پر کیسا کرم ہوتا ہے اور کیا کیا انعامات ہوں گے آپ خود دیکھیں گے، آپ کے رزق میں برکتیں کیسی ہوگی آپ خود دیکھیں گے۔ یہ بات میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت کے لیے اپنے تجربے کی کہہ رہا ہوں۔
फिर 12 बेवाओं के साथ, चूंकि मेरे आका आमिना के दुर्रे यतीम थे, तो कहा ये भी, इससे भी बड़ी कोई मजाक थी, अरे पूरा खाना उठा के तुझे दूंगा तो औरों को क्या खिलाऊंगा। एक शख्स एक बादशाह के पास गया, कहने लगा एक चवन्नी दे दो। तो कहा कि कम से कम मेरी हैसियत तो देखी होती, मैं बादशाह हूं, तुम मुझसे चवन्नी मांग रहा है। कहा अच्छा पूरी सल्तनत दे दो। तो कहा अपनी हैसियत तो देखी होती, अपनी है, लेकिन मेरे अल्लाह के यहाँ ये नहीं है, चवन्नी मांग या सल्तनत मांग वो अता करता, कमी नहीं, गिड़गिड़ाओ मांगो। हो दुआ के आदाब में से आदाब एक अदब ये है कि दुआ करते वक्त अपने गुनाह भूल जाओ, उसके करम पे निगाह रहे, उसके करम को याद करो, इनायतों को याद करो। और दूसरी बड़ी चीज कि दिल हाजिर रहे दुआ कर। यहाँ तो हाल यह है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, पूछो ये रब्बना आतिना क्या है, कभी सोचा भी रब्बना? जो दुआ मांगो और दुआ में दिल हाजिर ना हो वो दुआ रद्द है, बल्कि वो दुआ है ही नहीं। कम से कम बंदा जो मांग रहा है वो तो तुझे पता हो कि तू मांग क्या रहा है। ये रट्टू तोते वाली दुआएं मकबूल नहीं है। जब तक दुआ का माना नहीं समझेगा, ये दुआ दिल से निकलेगी कैसे? दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो दुआ का ताल्लुक दिल से है, वो दिल से निकले, माना ही पता नहीं है। दिल हाजिर हो, फिर आजिज़ी हो, फिर गिड़गिड़ाना हो, फिर रोने जैसी सूरत हो, रोना नहीं आता तो रोने जैसी सूरत हो। और कामयाब है वो दुआ जिसमें कम से कम एक आंसू निकल जाए। मुंह बिगड़ता है उसकी परवाह न करो, चेहरा कैसा लगता है इसकी परवाह न करो। अरे लोगों को क्या दिखाना है यार, देख ले, बस इसी में हमारी कामयाबी है। मैं कैसा लगूंगा? तो क्या दुआ करते वक्त आपने कोई शूटिंग करवानी है? मैं कैसा लगूंगा? अरे कैसा भी लगेगा, कुदरत को प्यारा जाए। सालिहीन जैसी सूरत बना, आंखों में आंसू ला, आजिज़ी कर, गिड़गिड़ा। और फिर दुआ में तकरार बड़ी मकबूल है, यानी एक ही बार को बार बार रिपीट करो, दे 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 का कम से कम 3 बार तो बोल, फिर 5 तक भी पहुंच, फिर 7 तक भी पहुंच। इसलिए कि और जगह तकरार करो तो लोग कहते हैं आगे बोल, बोर मत कर, लेकिन यहाँ तकरार करो तो बड़ी पसंद आती है। यहाँ तकरार पसंद आती है क्योंकि तकरार में आजिज़ी बढ़ती जाती है। और फिर दुआ में ये 2 चीजें खास किया करो कि 3 मर्तबा यूं कहा करो, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अरहमुर राहिमीन को पुकारो, कहो या ऐ सबसे बढ़कर रहम करने वाले, क्योंकि हदीस पाक में आता है एक फरिश्ता खास इसके लिए कुदरत ने मुकर्रर कर दिया है कि जो 3 मर्तबा पुकारेगा अरहमुर राहिमीन, अरहमुर राहिमीन, अरहमुर राहिमीन, फरिश्ता कहेगा 3 बार रहमान और रहीम कहने वाले, अब मांग, कुदरत ने अपने करम से अपने ऊपर वाजिब कर लिया है, जो मांगेगा कुदरत तुझे अता कर दे। 5 मर्तबा रब्बना कह लिया करो, इसलिए कि हदीस पाक में आता है जो 5 बार रब्बना कहकर मांगे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल ही करता है। ये आदाब दुआ है। और फिर उसके बाद कोशिश ये किया करो कि जब दुआ करो तो अकेले में, ये खास है, दुआ करो तो तन्हाई में करो। तन्हाई की दुआ का बड़ा असर है, अकेले में करो। और फिर मजमे आम में भी करो, अकेले में करो, मजमे आम में भी करो। मजमे आम में इसलिए करने के लिए कहा गया कि जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं उनमें एक अल्लाह का वली जरूर होता है, तो वली की मौजूदगी में कर। भाई मज़ार पे क्यों जाते हैं? इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत वलियों के करीब है, मोहसिनों के करीब है। तो अंदर चला गया तो वहाँ जाके दुआ करते हो कि इनकी बरकत से दुआ कबूल होगी। तो ऊपर बैठा है तो वहाँ भी करना। और फिर मैं कहूँ आप कहें तो काम नहीं बनता। सैयदुल अंबिया कहें, जिसके दर से विलायत बढ़ती है, वो कहते हैं जहाँ 40 मोमिन जमा हों वहाँ एक वली ज़रूर होता है। अब यहाँ तो 40 से ज़्यादा है, 2-4 तो होंगे ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो कहता है औलियाई तहत कबाई, मेरे वली मेरी कबा के नीचे छुपे हुए हैं, उनको मेरे सिवा कोई नहीं जानता, या वही जानता है जो दूसरे छुपे हुए हैं। तो वली को पहचानना आसानी है। अच्छा, अब ये सोचते होंगे कि यार छोटे से मजमे में तो पहचान ही लेंगे, कैसे पहचानेंगे? यही तो बड़ा मसला है कि जिनको आप समझते हैं वो होते नहीं है, और जिनको नहीं समझते वो होते हैं। हदीस पाक में आता है अल्लाह के वलियों की शान ये है, बिखरे हुए बाल है, फटे पुराने कपड़े हैं, हालत यह है कि महफिल में आए तो भगाए जाएं, बीमार पड़ जाए तो कोई इयादत करने वाला न रहे, मर जाए तो कोई जनाजे में शिरकत करने वाला न रहे। और फिर शान ये है कि किसी बात पे कसम उठा लें
تو قدرت ان کی قسم کو پورا فرما دے. اب یہ حدیث سنی تو ہر آگل پاگل کو پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہی ولی. اور پھر کہنے لگے یار جو اچھے لباس میں وہ ولی تو ہو نہیں سکتے. اگر اچھے لباس پہننے والا ولی نہیں ہو سکتا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں تو ہر دن نیا لباس ہے. اور پتہ چلا کہ اب آپ اس چکر میں پڑے نہیں. حضور نے کہہ دیا 40 میں ایک ولی ہوتا ہے. سوچو نا یار 40 ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا. ہم نے تو کیا کرنا, آم کھانا ہے, پیڑ تھوڑی گرنا ہے. ہوگا جو کہیں بھی بیٹھا ہوگا, کونے میں بیٹھا ہوگا, بیچ میں بیٹھا ہوگا, آگے بیٹھا ہوگا, پیچھے بیٹھا ہوگا, کھڑا ہوگا, کچھ بھی ہوگا. ہم نے نہیں تو دعا قبول ہونی چاہیے, بس فیض ملنا چاہیے. ہمیں کیا آم پیڑ گرنے سے مطلب, ہمیں صرف آم کھانا ہے. اور حضور نے کہہ دیا تو بات ہے. اور جتنا بڑا مجمع ہے پھر دعا اتنی زیادہ پر اثر ہے, اس لیے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ مقبول. اسی لیے اجتماعی دعا رکھی جاتی ہے اکثر, اجتماعی دعا. اور آپ سوچیں گے کہ 40 میں ایک ولی کیسے ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے ایسے مجمع میں پہنچ جاتے ہیں اس مجمع کی قبولیت کی ضمانت بن کر کہ وہاں لوگوں کی بگڑی بن جائے. اسی لیے تو کہا گیا نا جہاں دینی محفل منعقد ہو وہاں جایا کرو, وہاں پہنچا کرو دینی محفل میں. کہ ایک دینی محفل میں پہنچنا جو ہے وہ 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک دینی محفل میں پہنچنا 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے. تو اس لیے تنہائی میں دعا کیا کرو, پھر اس کے بعد مجمع عام میں دعا کیا کرو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ دعا کرو تو ایسے مت کہا کرو اللہ تو چاہے تو قبول کر, تو چاہے تو رد کر. کا یہ رد ہی ہے, یہ رد ہی ہے. اس یقین سے کرو کہ اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجیب لکم, مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. تو اس نے وعدہ کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اس یقین سے کرو کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے, میرے مانگنے کی ہوشیاری نہیں ہے, میری دیر ہوشیاری نہیں ہے, میرا کوئی معاملہ نہیں ہے. تو نے وعدہ کیا ہے تو تو اپنے کرم سے قبول کرے گا اور وہ قبول ہی کرے گا. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے فیصلہ کرتا ہوں. پھر جب دعا کرو تو دعا کرنے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ نیک عمل کرو. مثال کے طور پہ دعا کرنے سے پہلے چپکے سے صدقہ دو, خاموشی سے صدقہ دو, ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھو, قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو, 2 زانوں بیٹھو, پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پھر حضور پہ درود پڑھو, پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرو, پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگو. پھر کہا اس کی رحمت کو محدود مت کرو, اس کی رحمت کو محدود مت کرو. یہ مت کہو اللہ مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, بلکہ یہ کہو ہمیں یہ دے, ہمیں یہ دے, ہمیں یہ دے. دیکھو حدیث حضور نے جو دعائیں کی ہے, ربنا اے ہمارے رب, آتنا عطا کر ہمیں, فی دنیا حسنہ اچھی دنیا, وفی الآخرت حسنہ اچھی آخرت عطا کر, وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما. یعنی سب کو ملاؤ. اب سب کو ملانے سے فائدہ کیا؟ میں دعا کر رہا تھا مجھے دے, نعمت کا مستحق نہ تھا, لیکن کہا ہمیں دے, پوری امت کو ملایا. تو پوری امت میں کوئی تو مستحق تھا, تو میں مستحق نہ تھا, وہ مستحق تھا. میں اپنے لیے مانگ رہا تھا, ممکن ہے مستحق نہ تھا, نہ ملتا, لیکن اب وہ پوری امت کو ملایا تو امت میں کوئی نہ کوئی تو مستحق ہوگا. اب وہ مستحق کو ملے گا تو میں تھوڑی محروم رہوں گا, کیونکہ میں نے سب کے لیے مانگا ہے, تو اس کے صدقے میں میری بھی بگڑی بن جائے گی. اس لیے سب کو شامل کیا کرو. اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم سے کہا, اے موسیٰ, میرے موسیٰ, ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو. اے موسیٰ ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو, وہ دعا قبول ہے. اللہ کے کلیم نے عرض کی, مولا ایسی زبان کہاں سے لاؤں, حالانکہ یہ تو تواضع اور عاجزی ہے, ورنہ اللہ کا نبی تو معصوم ہے, اللہ کا نبی تو معصوم ہے. عرض کی ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے فرمایا کسی بندے سے اپنے لیے دعا کروا, اس لیے کہ اس زبان سے تو نے گناہ نہیں کی. حالانکہ نبی تو بے گناہ ہے, لیکن ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے آپ نے میری زبان سے گناہ نہیں کیا, میں نے آپ کی زبان سے گناہ نہیں کیا, تو میری زبان آپ کے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی, اور آپ کی زبان میرے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی. اللہ اکبر. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے, اچھا یہاں تو سامنے دعا کرتے, پیٹھ پیچھے تو غیبت ہی کرنی ہے, برائی کرنی ہے, ایک دوسرے کی قبر ہی کھودنی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے
تو اس کی دعا ایسی ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا ہوتی ہے اور وہ قبول ہی ہوتی ہے۔ اب پتا چلا دوسری حدیث پاک میں آتا ہے جب تم کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہو، مثال کے طور پہ اللہ فلاں کو روزی عطا فرما، تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نے اس کے لیے روزی مانگی، اللہ تجھے پہلے دے گا بعد میں اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، اللہ اس کو مصیبت سے بچا، اللہ اس کو رحمتیں عطا فرما۔ اور دعا میں اول بھی درود آخر بھی، اس لیے کہ مولانا امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کا شہپر ہے درود۔ شہپر پرندے میں جو اس کے بازو ہوتے ہیں نا، کئی پر ہوتے ہیں، شہپر اس کو کہتے ہیں جو بڑا پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پرندہ اوپر اڑتا ہے، اس کو شہپر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دعا کا شہپر درود ہے، وہی دعا اوپر جاتی ہے جو درود کے پر کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس دعا میں درود نہیں ہوتا پھر وہ دعا فاروق اعظم کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی معلق رہتی ہے جس میں درود نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اول درود مقبول بعد میں درود مقبول، اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ پہلا قبول کرے آخری قبول کرے بیچ کا چھوڑ دے، پہلا قبول کرے گا آخری قبول کرے گا تو بیچ کا بھی قبول ہی کرے گا۔ تو درود پڑھ کے دعا کیا کرو، اور پھر جب دعا کرو پیٹ میں بھی حلال ہو، جسم پر بھی حلال ہو، اس کا خیال کرو۔ اور جہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہو زمین پاک ہو۔ اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے موقع ہیں کہ ایسی گھڑیوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی، جمعہ کی شب میں دعا رد نہیں ہوتی، جمعہ کے دن بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور جمعہ کے دن دو ٹائم ایسے ہیں جو دعا کے لیے بڑے اکسیر ہے، بہت مؤثر ہے۔ دو ٹائم، ایک وہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ جا رہا ہوتا ہے اس وقت دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور دوسرا جو جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے، جمعہ کی جو لاسٹ گھڑی آتی ہے اختتامی گھڑی، یعنی غروب آفتاب کے وقت، مغرب سے کچھ پہلے غروب آفتاب کے وقت، وہ دعا کے لیے بہت مؤثر وقت ہے، بہت قبول ہوتی ہے دعا۔ پھر اذان کے بعد سے لے کے پانچوں وقت، اذان کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک، شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں اذان اور جماعت کے درمیان دعا کی قبولیت ایسے ہے جیسے شب قدر میں دعا قبول ہوتی۔ پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی، وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ دونوں خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح بقرعید کی شب یعنی عید الاضحیٰ کی شب میں دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ رجب کی پہلی شب میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ شب عید الفطر میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ شب قدر میں جو 27ویں شب عام طور پہ ہوتی ہے پوری رات دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں چاند دکھنے سے لے کے جو ہے وہ چاند شوال کا نظر آنے تک، یا جو ہے وہ اختتامی روزے کا آخری روزے کا سورج غروب ہونے تک، ہر سیکنڈ ہر پل ہر ساعت دعا قبول ہوتی۔ وہاں اس پورے مہینے میں کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ پورا مہینہ گویا کہ سیزن ہے مانگنے کا، کتنا مانگنا ہے مانگو، مانگتے مانگتے تھکو گے، دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا۔ کیا شان ہے میرے مولا کی۔ تو شب عید الفطر رمضان شریف کا پورا مہینہ، پھر اسی طرح سے شب برات، پھر اسی طرح سے جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کی روح نکلتی ہو تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، تو وہاں زبان سے کوئی ایسا کلمہ مت نکالو، اس لیے کہ وہاں جو بھی باتیں ہوتی ہیں فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ تو روح نکلتے وقت کا معاملہ بھی بڑا جو ہے وہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے جب کسی کے، اور خاص طور پہ روح نکلنے کے بعد جب کسی مومن کی آنکھیں بند ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح بارش برستی ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے، دعا مستجاب ہوتی ہے۔ دیکھو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے، یہاں جو قبول ہونے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مرغ بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ مرغ اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ ارے یار، جس مرغے کو تو 200-500 روپے میں خرید کر کے کھاتا ہے وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، جسے مولوی دیکھ نہیں پاتا اسے وہ مرغا دیکھ لیتا ہے۔
آپ غور کریں، یہ بیچارہ زندگی بھر یہی تقریر کرتا رہتا ہے کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے خبر نہیں، دیوار کے پیچھے خبر۔ او تیری 2 ٹانگ کا مرغا دیکھ رہا ہے، رات دن وہ دیکھ رہا ہے اور اذان پڑھ رہا ہے، اور اس وقت تو دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ لوگ یہ حدیث نہیں پڑھتے۔ یہ حدیثیں لوگوں کی نظر میں آپ سوچتے ہیں کہ یار ان کی بات کیوں آ گئی؟ ان کی بات اس لیے آ گئی کہ آپ کا عقیدہ محفوظ ہونا چاہیے، ورنہ پھر ان باتوں کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے